السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے مانو صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا سننا قبول کرے اور ہم سب کو اللہ پاک جو ہے ان چیزوں پر، ان اچھی باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ اللہ کا نام لے کر ہم شروع کرتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما و توفیق عملا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا ارحم الراحمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ساری صحابیات کو ہم ابھی تک الحمدللہ اللہ کی رحمت سے سن چکے۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر، سیدہ اسماء بنت امیس، سیدہ ام رومان، سیدہ ام فضل لبابہ ہلالیہ، سیدہ ہند بن عتبہ، سیدہ تمازر بنت عمر، سیدہ ہند بنت عمر۔ الحمدللہ بہت پیارا سا سفر ہے اور جاری و ساری ہے جب تک زندگی ہے، سانس ہے۔ انشاءاللہ کوشش ہے کہ اس کو بہترین طریقے سے مکمل کیا جائے اور جس حد تک میں آپ تک پہنچا سکوں یہ سب کچھ، اللہ مجھے توفیق دے کہ میں بہترین طریقے سے آپ تک ان چیزوں کو پہنچا سکوں۔ آج جن صحابیہ کے بارے میں ہم سنیں گے ان کا نام ہے سیدہ ام ایوب انصاریہ رضی اللہ عنہ۔ جی، خاندانی پس منظر کیا تھا؟ نام ام ایوب، والد کا نام قیس بن سعد، شادی ان کی ہوئی خالد بن زید کے ساتھ جن کی کنیت تھی ابو ایوب انصاری۔ جی، وہ انصار کے معززین میں تھے اور دونوں میاں بیوی ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالی نے سورہ توبہ آیت نمبر 100 میں فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سعادت کی، نیز جو بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ ام ایوب اور ان کے خاوند کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ۔ سیدہ ام ایوب رضی اللہ ایک دن صبح کے وقت جب نیند سے بیدار ہوئیں تو انہوں نے اپنے خاوند ابو ایوب انصاری کو دیکھا کہ وہ سفر پر روانہ ہونے کی تیاری کر رہے ہیں، تلوار اپنے گلے میں لٹکائی ہوئی ہے اور اپنی شہپا نامی گھوڑی پر سوار ہیں۔ جب انہوں نے اپنے خاوند سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں تو کہا کہ میں مکہ معظمہ جا رہا ہوں تاکہ اس نبی کا دیدار کر سکوں جس کا وہاں ظہور ہوا ہے۔ وہ لوگوں کے پاس ایک نیا دین لائے ہیں، وہ لوگوں کو بت کی عبادت چھوڑ دینے اور ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں۔ ام ایوب نے اپنے خاوند کو الوداع کیا اور پھر خود کلامی کا انداز اپناتے ہوئے اپنے آپ سے باتیں کرنے لگی۔ ان کے دل میں یہ انگڑائیاں لینے لگی کہ کاش یہ نبی اپنی حکمت و دانش سے کام لیتے ہوئے اس شریعت کے ذریعے سے جسے وہ لے کر آئے ہیں اوس اور خزرج کے درمیان بھڑکنے والی لڑائی کی آگ کو بجھا دیں۔ کاش یہ خیر و بھلائی کا سفیر اور اصلاح کا ذریعہ کاش یہ خیر و بھلائی کا سفیر اور اصلاح کا ذریعہ بن کر سامنے آئیں، ان کے سینوں سے بغض اور کینے کے کانٹے نکال دیں اور وہ یہودیوں کے جرائم اور شر پسند عزائم کا خاتمہ کر دیں، کیونکہ یہودی ہی اوس اور خزرج کے درمیان فتنہ اور فساد کا بیج بوتے ہیں اور شر کی آگ بھڑکاتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ رک کے ہم تھوڑا سا یہ دیکھیں گے کہ شروع سے ہی یہود کے اندر ایک خاص عادت ہے کہ فتنہ اور فساد پھیلانے میں ماہر ہیں، یہ
مطلب سٹارٹنگ دینے میں کسی بھی فتنے کو یہ آئیڈیل لوگ ہیں اس کام کے لیے، اور یہ آگ بھڑکا کر پھر اس میں سے اپنا مفاد جو ہے وہ لیتے ہیں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے بھی ان کے یہی حالات تھے، اور آج تک تاریخ گواہ ہے کہ ان کے یہی حالات ہیں۔ ام ایوب نے یہ دلی تمنا کی کہ اس کا خاوند مکہ معظمہ سے صحیح سالم ہر طرح سے خیر و عافیت کے ساتھ واپس لوٹ آئے۔ وہ اپنے خاوند کا واپسی کا انتظار کرنے لگیں۔ زیادہ دن گزرنے کی وجہ سے ان کے دل و دماغ میں اندیشوں کے طوفان بپا ہونے لگے، ان کو اضطراب فیل ہونے لگا، اور وہ سوچنے لگیں کہ کب جو ہیں ابو ایوب انصاری واپس آئیں گے۔ جب بہت دنوں کی جدائی کے بعد ایک دن ام ایوب اپنے دروازے پہ دستک کی آواز سنتی ہیں تو انہیں محسوس ہوا کہ دروازے پہ اس کا خاوند ابو ایوب دستک دے رہا ہے، کیونکہ اس کے دروازہ کھٹکھٹانے کا انداز دوسروں سے مختلف تھا۔ یہ دستک اس بات کی دلیل تھی کہ اس کا خاوند صحیح سلامت سفر سے واپس لوٹ آیا ہے۔ انہوں نے جلدی سے آگے بڑھ کے دروازہ کھولا تو چہرے پر مسرت و شادمانی کے آثار دیکھ کر خوش ہو گئیں۔ وہ چاہتی تھی کہ پہلے ان کے خاوند قدرے آرام کر لیں اور سفر کی تھکاوٹ اتار لیں۔ یہاں بھی دیکھیں کہ ایک بیوی کا رویہ پتہ چلتا ہے کہ جب خاوند ایک سفر سے لوٹے تو اس کا کیا بیہیو ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اتنے دن کی جو اس نے ساری شکایتیں اکٹھی کی ہوئی ہیں، یا پھر سارے جو اس نے دن کی کارگزاریاں کی ہوئی ہیں، یا کوئی بھی اس کو پرابلمز ہیں، وہ آتے ہی جو ہے وہ بیان کرنا شروع کر دے، بلکہ تحمل سے قدرے آرام اس کو کرنے دے، سفر کی تھکاوٹ اتارنے دے، اور پھر جو ہے وہ معاملہ ان سے پوچھیں یا بیان کریں۔ تو یہاں سے ہمیں صحابیات کی زندگی سے یہ پہلو دیکھیں، بہت سے پہلو جو ہمیں خود سے سمجھنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے سامنے ان کا بیہیو آ رہا ہے اور ہم نے خود سے سمجھنا ہے کہ انہوں نے کب کس موقع پر کیا بیہیو کیا۔ تو لیکن جو ابو ایوب تھے، اب یہاں پر ایک شوہر کا بیہیو دیکھتے ہیں کہ خیر لے کے آئے تھے، خیر سمیٹ کے آئے تھے، تو ان سے انتظار نہیں ہو رہا تھا کہ کسی طرح بس میں سب کچھ فٹافٹ اپنی بیوی کو بتا دوں۔ تو ان کا دل چاہا تھا کہ پہلی فرصت میں ہی اپنی بیوی کو ان مسرت بھنی خبروں سے آگاہ کریں۔ تو ان کو یہ مناسب معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خوشگوار معلومات فراہم کرنے کے سلسلے میں تاخیر کریں۔ ابو ایوب نے اپنی بیوی کو بتایا کہ کس طرح اس کی اور اس کے ساتھیوں کی نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور وہ تمام آپ کے شیریں کلام سے کس طرح لطف اندوز ہوئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مٹھاس بھری گفتگو نے کس طرح ان کے دلوں کو اپنا اسیر کر لیا، کس طرح ان کے دلوں میں اعتماد کی فضا پیدا کی، کس طرح ان کے ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش کردہ شرعی احکامات پر ایمان لائے اور آپ کی تصدیق کی، کس طرح سب نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کے معاہدے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی۔ ابو ایوب نے ابھی اپنی بات مکمل نہ کی تھی کہ اس کی بیوی ام ایوب کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ اس کی باتوں نے ام ایوب کے دل پر گہرا اثر کیا۔ بے ساختہ انداز میں کہنے لگیں کہ میں نے اپنے چہرے کو اللہ کے سپرد کر دیا، اور والہانہ انداز میں کہنے لگیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہاں سے ہمیں ایک چیز یہ سمجھ لگتی ہے کہ جب خیر کوئی ہمارے سامنے آئے اور ہمیں پتہ ہو کہ واقعی ہی یہ خیر ہے، تو اس کو لینے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ام ایوب نے اپنی زندگی کے خوشگوار دن ابو ایوب کے ساتھ شاداں و فرحاں گزارے۔ وہ ان کی رائے پر اعتماد کرتی رہیں، ان کی دانش مندی کی معترف رہیں۔ انہیں اس بات کا بھی اعتراف تھا کہ اس کا خاوند اس کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے۔ اب ابو ایوب نے ایک ایسے دین کو اپنا لیا ہے جو لوگوں کے تمام حالات کو سنوارنے کا باعث ہے، اور اپنے فیض کے چشموں سے انہیں سیراب کرنا چاہتا ہے۔ اب بھلا وہ اپنے خاوند کی پیروی کیوں نہیں کریں گی؟ کلمہ شہادت پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد ام ایوب نے یہ محسوس کیا کہ اسے سعادت نے ڈھانپ لیا ہے، اسے ایسا امن اور سکون میسر آیا جو اس سے پہلے اسے کبھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ یہاں سے اگر ہم نوٹ کریں تو دیکھیں کہ جب کوئی بھی انسان خیر و بھلائی کو اپناتا ہے دل کی خوشی کے ساتھ، آج بھی،
اور اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے کوششیں شروع کر دیتا ہے تو بے شک اللہ کی رحمت اور سعادت اس انسان کو ڈھانپ لیتی ہے اور اس کو واقعی میں امن اور سکون نصیب ہوتا ہے۔ جب سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ، اسد بن زرارہ رضی اللہ کے گھر مہمان بن کر ٹھہرے اور لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنایا اور انہیں دین الہی کے احکامات سمجھائے، تو ابو ایوب بھی ان لوگوں میں سے تھے۔ وہ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ کی مجالس میں باقاعدگی سے حاضر ہوتے تھے تاکہ ان کی محفلوں میں جو قرآنی آیات پڑھی جاتی ہیں انہیں سن کر یاد کر لیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری احادیث کی سماعات اور دینی احکامات سے روشناس ہو جائیں۔ اور اس کے بعد یہ سب چیزیں وہ اپنی بیوی ام ایوب انصاریہ اور دوسرے ساتھیوں کو بھی بتاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت۔ ایک دن صبح کے وقت مدینہ منورہ کے باشندوں نے نیند سے بیدار ہوتے ہی یہ خوشگوار خبر سنی کہ سید البشر حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لا رہے ہیں۔ اب چاہیے کہ مدینہ ان کے استقبال کے لیے اپنے بازو پھیلا دے اور مدینہ منورہ کے تمام مرد و زن اور بچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑے اور آپ کا احسن انداز میں استقبال کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ دھیرے دھیرے مدینہ منورہ کے قریب آ رہے ہیں۔ لوگوں نے اس تاریخی موقع پر گھروں میں بیٹھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کرنے سے انکار کر دیا اور آپ کے دیدار کے لیے دیوانہ وار اپنے گھروں سے باہر نکلے تاکہ استقبال کرتے ہوئے آپ کے ساتھ مدینہ منورہ میں داخل ہوں۔ جب انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلکش و حسین جھلک دکھائی دی تو آپ کا دیدار کرنے والوں کی زبان سے یہ دل فریب ترانہ فضا میں گونجنے لگا۔ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله الداعي۔ ہم پر 14ویں کا چاند جنوبی پہاڑوں سے طلوع ہوا، ہم پر اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ کیسا عمدہ دین ہے اور یہ تعلیم ہے، اے ہم میں مابعوث ہونے والے، تیری اطاعت ہم پر فرض ہے۔ خوش آمدید اے دائی الی الخیر، تیرے آنے سے مدینہ کو شرف ملا۔ انصار نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس جوش و خروش اور والہانہ انداز میں استقبال کیا اور انہیں خوش آمدید کہا، ایسا دل نشین منظر مدینہ منورہ میں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ ہر کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قصوہ نامی اونٹنی کی نکیل پکڑنے کے لیے اپنے ہاتھ آگے بڑھا رہا تھا تاکہ وہ اونٹنی کی باگ پکڑ کر اپنے گھر لے جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ہاں معزز مہمان کی حیثیت سے ٹھہریں۔ ہر ایک کے دل کی یہ تمنا تھی کہ یہ عظیم شرف اسے حاصل ہو، لیکن اس دن ہوا کیا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مدینہ کا ذوق و شوق دیکھا اور ان کے چہروں سے اندازہ لگا لیا کہ ہر کوئی آپ کو اپنے گھر مہمان بنانے کی دلی تمنا رکھتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس اونٹنی کا رستہ چھوڑ دو، یہ حکم کی پابند ہے۔ قصوہ اونٹنی آہستہ رفتار سے چل رہی تھی، یوں دکھائی دے رہا تھا کہ وہ سوچ رہی ہے کہ ٹھہرنے کے لیے کون سی جگہ مناسب ہے۔ پھر یکدم وہ سیدنا ابو ایوب خالد بن زید انصاری کے گھر کے سامنے ٹھہر گئی۔ سیدہ ام ایوب رضی اللہ اونٹنی کے قدموں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ اس بات کا انتظار کر رہی تھی کہ دیکھتے ہیں کہ اونٹنی کا سوار کہاں ٹھہرتا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اونٹنی اس کے گھر کے سامنے ٹھہر گئی ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ یہ خوشی کے آنسو تھے جنہیں وہ روک نہ سکیں۔ بے انتہا خوشی کی بنا پر اس کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ انہیں بے پناہ خوشی اس بات کی تھی کہ آج دنیا کی عظیم ترین ہستی ان کے گھر مہمان بن کر ٹھہرے گی۔ سیدہ ام ایوب جلدی سے اندر گئیں تاکہ اپنے معزز مہمان کے لیے بیٹھنے کی جگہ تیار کریں، اس کی آرام کی جگہ کو درست کریں، ان کے لیے عمدہ کھانے کا اہتمام کریں۔ دراصل وہ سعادت اور خوشبختی کے نقطہ عروج پر فائز ہو چکی تھی۔ اس نے سعادت کا آخری درجہ پا لیا تھا۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ جلدی سے آگے بڑھے تاکہ اپنے عظیم ترین معزز مہمان کا سامان اٹھا کر اندر لے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استقبال کرنے والوں اور خوش آمدید کہنے والوں کا دروازے پر کھڑے شکریہ ادا کر رہے تھے۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں،
آپ کی ہمارے گھر تشریف آوری سے ہماری عزت و شرف کو چار چاند لگ گئے ہیں، ہماری شان و شوکت اوج ثریا پر پہنچ گئی ہے۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ کا گھر 2 منزلہ تھا۔ سیدہ ام ایوب رضی اللہ نے بالائی منزل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہائش کے لیے مختص و صاف کر دیا۔ جب سیدنا ابو ایوب رضی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کیا کہ ہم نے آپ کی رہائش کے لیے بالائی منزل کا اہتمام کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نچلی منزل میں رہائش کو ترجیح دی، چونکہ نچلی منزل میں ملاقات کے لیے آنے والوں کے لیے سہولت تھی۔ اہل خانہ کو معزز مہمان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اپنا موقف تبدیل کرنا پڑا۔ پہلی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نچلی منزل میں رہے۔ سیدنا ابو ایوب رضی اللہ اور ان کی بیوی بالائی منزل میں چلے گئے۔ دونوں نے سونے کا ارادہ کیا، لیکن انہیں یہ ناگوار محسوس ہوا کہ ہم اوپر ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے ہیں۔ وہ دونوں طلوع فجر تک جاگتے رہے اور مسلسل پشیمانی میں مبتلا رہے۔ جب صبح ہوئی تو دونوں نیچے اترے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں سلام عرض کی، اور سیدنا ابو ایوب رضی اللہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم ساری رات جاگتے رہے، ہمیں یہ اندیشہ لاحق رہا کہ کہیں ہماری وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ ہو اور ہم آپ اور وحی کے درمیان حائل نہ ہو جائیں۔ سیدنا ابو ایوب انصاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں مؤدبانہ التجا کی کہ آپ اس راہ کرم بالائی منزل میں تشریف رکھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالائی منزل میں قیام پذیر ہو گئے اور سیدنا ابو ایوب رضی اللہ اور ان کی بیوی نچلی منزل میں منتقل ہو گئے۔ دونوں میاں بیوی اپنے معزز مہمان کی خدمت میں ہمتن مصروف ہو گئے۔ ان دونوں کی ہر ممکن کوشش یہ تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری طرح راحت اور سکون میسر آئے۔ مسجد نبوی کی تعمیر ہونے اور اس کے ساتھ ملحق ازواج مطہرات کے لیے حجروں کی تکمیل مکمل ہونے تک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو ایوب رضی اللہ کے گھر میں تشریف فرما رہے اور جی بھر کے ابو ایوب اور ان کی بیوی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہمان نوازی کا شرف حاصل کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو ایوب انصاری کے گھر سے اپنے حجروں میں منتقل ہونے کا ارادہ کیا تو دونوں میاں بیوی حد درجہ رنجیدہ خاطر ہوئے۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کا غم لاحق ہوا، لیکن جب انہیں یہ پتہ چلا کہ آپ کی رہائش ہمارے قریب ہی ہوگی، امہات المومنین کے حجرے ان کے گھر کے بالکل سامنے ہیں، اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ان کے پڑوس میں رہائش پذیر ہوں گے، تو انہیں دلی سکون میسر آیا۔ آل ابو ایوب کی سخاوت۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ ان کی بیوی سیدہ ام ایوب انصاری رضی اللہ کی عادت میں سخاوت کا پہلو غالب تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ کا بیان ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر نکلے تو دیکھا کہ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ بھی اپنے اپنے گھروں سے باہر نکلے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں سے پوچھا، تم اپنے گھروں سے باہر کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، بھوک کی وجہ سے گھر سے باہر نکلے ہیں، شاید کھانے کے لیے کچھ مل جائے جس سے بھوک کا کچھ مداوع ہو۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں بھی اسی لیے گھر سے باہر نکلا ہوں جس کی وجہ سے تم دونوں گھر سے باہر آئے ہو، مجھے بھی بھوک لگی ہوئی ہے، اٹھو۔ تو وہ دونوں اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو لیے اور ایک انصاری کے گھر تشریف لے گئے۔ وہ گھر میں موجود نہیں تھا۔ جب اس کی بیوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو خوش آمدید کہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، گھر والا کہاں ہے؟ تو بتایا کہ ہمارے لیے میٹھا پانی لینے گیا ہے۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ گھر کا مالک انصاری صحابی رضی اللہ بھی آ گیا۔ جب اس کی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے دونوں ساتھیوں پہ پڑی تو خوشی سے جھوم اٹھا اور مسرت و شادمانی کے والہانہ انداز میں اظہار کرتے ہوئے کہا، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے آج میرے غریب خانے میں معزز مہمان بھیجے ہیں جو مجھے دل و جان سے زیادہ عزیز ہیں۔ میری خوش بختی کے کیا کہنے، میرے تو وارے نیارے ہو گئے۔ میرے گھر کے آنگن میں بہار آ گئی۔ وہ جلدی سے گیا اور کھجوروں کا ایک خوشہ لے آیا جس میں خشک اور تر کھجوریں تھیں۔ عرض کیا کہ آپ یہ کھائیں
اس نے جلدی سے چھری تھام لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیکھنا کوئی دودھ دینے والی بکری ذبح نہ کرنا۔ انہوں نے ایک نوعمر بکری کو ذبح کیا، اس کا سالن تیار کرایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے بکری کا گوشت تناول کیا، کھجوریں کھائیں اور پانی پیا۔ جب تینوں خوب سیر ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ سے فرمایا قیامت کے دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ بھوک نے تمہیں اپنے گھروں سے نکالا اور اب تم اس حال میں واپس لوٹ رہے ہو کہ عمدہ خوراک کی نعمت سے سرفراز ہو چکے ہو۔ اس میزبان صحابی کا نام ابو الحسیم بالانتحان رضی اللہ تھا۔ ٹھیک ہے، یہ صحیح مسلم کی ایک حدیث تھی۔ اور لیکن یہ یاد رہے کہ جہاں مہمان نوازی کی خدمت جو کے گھر تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سیدنا ابو ایوب انصاری اور ان کی بیوی ام ایوب انصاریہ تھی۔ اللہ اکبر۔ سیدہ ام ایوب اور ان کے خاوند سیدنا ابو ایوب رضی اللہ کو اہل مدینہ میں یہ امتیاز حاصل تھا کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوسی ہونے کی سعادت حاصل تھی۔ جب وہ سیدنا بلال رضی اللہ کی خوشگوار آواز سنتے، جب وہ مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے فرض نماز ادا کرنے کے لیے بلاتے تو یہ دونوں میاں بیوی خوشی سے جھوم جاتے۔ ہر اذان سننے کے بعد اللہ تعالیٰ کا اس نعمت پر شکر ادا کرتے کہ اس نے دین اسلام کی طرف ان کی رہنمائی کی ہے۔ لیکن حمد و شکر کا زبان سے اظہار کرنا کافی نہیں، ایمان کا دل میں جگہ پکڑنا اور عمل سے اس کی تصدیق کا ہونا ضروری ہے۔ صرف زبان سے اقرار کر لینا کافی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدہ ام ایوب اپنے خاوند کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگیں۔ وہ باقاعدگی کے ساتھ فرض نمازیں ادا کرتی، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے نوافل ادا کرتی، رات کو بہت تھوڑا سوتی اور زیادہ حصہ عبادت میں مصروف رہتی۔ صرف رمضان کے روزوں پر اکتفا نہیں کرتی تھی بلکہ نفل روزے بھی کثرت سے رکھتی تھی، کیونکہ وہ یہ جانتی تھی کہ اللہ کی رضا کے لیے جو روزہ رکھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ خود اس کی جزا عطا فرماتا ہے۔ سیدہ ام ایوب رضی اللہ قرآن کریم کو اپنا بہترین ہم نشین خیال کرتی تھی۔ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتی، اسے زبانی یاد بھی کرتی اور کبھی قرآن مجید اپنے خاوند کی زبان سے بھی سنتی۔ وہ قرآن کریم کا جو حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنتے گھر آ کر اپنی بیوی کو سناتے۔ قرآن کریم کی آیات پر غور و فکر کرنے سے سیدہ ام ایوب رضی اللہ کے دل میں لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ موجزن ہو چکا تھا۔ فقراء اور مساکین کے ساتھ حسن سلوک کا شوق ان کے دل میں فروزہ ہو چکا تھا اور تمام مسلمانوں کی تکالیف کو دور کرنا ان کی مقصد حیات بن چکا تھا۔ دیکھیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ میاں بیوی کے آپس کے تعلق میں اگر اللہ سر فہرست ہے تو آپس میں تعلق کتنا خوشگوار ہوتا ہے۔ الحمدللہ دونوں میاں بیوی کو عبادت میں شغف حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کرنے کا بھی شرف حاصل ہوا، اور روایت احادیث کے حوالے سے ان دونوں نے انتہائی ذمہ داری کا ثبوت دیا۔ امام مسلم نے اپنی مشہور و معروف کتاب صحیح مسلم میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ سے حدیث بیان کی، فرماتے ہیں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھانا پیش کیا جاتا آپ اسے تناول فرماتے اور بچا ہوا کھانا میری طرف بھیج دیتے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنا سارا کھانا بھیج دیا، آپ نے اس میں سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا کیونکہ اس میں لہسن تھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا لہسن حرام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، حرام نہیں ہے، البتہ میں لہسن کو اس کی بو کی وجہ سے ناپسند کرتا ہوں۔ تو ابو ایوب نے کہا اے اللہ کے رسول، جو آپ کو ناپسند ہے وہ مجھے بھی ناپسند ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا ابو ایوب اور سیدہ ام ایوب رضی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر اللہ اور رسول کے اطاعت کے جذبے سے بیعت کی اور دونوں زندگی بھر اس جذبے پہ قائم رہے، یہاں تک کہ قضائے الہی سے وفات پا گئے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے، انہیں اپنی رضا سے نوازے اور جنت الفردوس میں بہتر جگہ عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ دونوں میاں بیوی کو جزائے خیر سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔